اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراقبہ کیسے کریں؟ مراقبہ کیسے کریں اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلی جو اپنی ویڈیو تھی مراقبے کے اوپر، اس میں بھی کچھ بیان کیا تھا، لیکن آج میرا ارادہ ہے کہ اس سے متعلق تمام امور کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بیان کروں۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ مراقبے کی بہت ساری اقسام ہیں۔ بنیادی طور پہ جو یہ روحانی مدارج کے حوالے سے تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کے بہت ساری قسمیں اس کے اندر پیدا ہو گئیں جو سب کے سب فائدہ مند ہی ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر پہلے سوچیں، پھر اس حوالے سے کچھ باتیں تو ہر قسم کے مراقبے میں یکساں ہوں گی اور کچھ آگے جا کے تبدیل ہو جائیں گی مراقبے کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اب جس آدمی نے بھی مراقبہ کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے سانس کی مشق جو ہے نا، اس کو وہ کرے۔ سانس کی مشق کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سانس جو ہے بنیادی طور پہ ناک سے لیا جاتا ہے اور ناک سے ہی خارج ہونا چاہیے۔ ہم عام طور پہ سانس بعض اوقات منہ کھلا ہوتا ہے، ناک سے اور منہ سے اکٹھا سانس لے رہے ہوتے ہیں اور اکٹھا ہی وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو گلا خراب ہوتا ہے عموماً، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سانس جو ہے وہ منہ سے لے رہے ہوتے ہیں، اور منہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ جب آپ منہ سے سانس لیتے ہیں تو سانس کی نالی ہوا براہ راست جانے کی وجہ سے خشک ہوتی ہے، اور جو بعد میں گلا خراب کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ بہرحال یہ الگ ایشو ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں واپس اپنی سانس کی مشق کے اوپر۔ اس کے لیے آپ نے سانس کی مشق کو متوازن وقفوں کے ساتھ 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یعنی آپ سانس لینے لگے ہیں تو 10 سیکنڈ کے لیے آپ سانس لیں، 10 سیکنڈ سانس لے کے آپ اسے 10 سیکنڈ روکیں، اور 10 سیکنڈ روکنے کے بعد اسے آپ 10 سیکنڈ کے لیے خارج کریں۔ 10 سیکنڈ خارج کرنے کے بعد آپ نے پھر 10 سیکنڈ اپنے آپ کو روکنا ہے، نہ سانس لینا ہے نہ سانس آپ نے چھوڑنا ہے۔ سانس کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ اسی طرح کسی کلاس میں لیکچر دے رہا تھا، تو ایک طالب علم نے سوال کیا بھی 10 سیکنڈ سانس روکنا تو بہت مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، آپ 5 سیکنڈ روک لیں، لیکن یہ سانس روکنے، سانس کو چلنے، سانس کو لینے، سانس کو جو کرنے کا یہ جو دورانیہ ہے، یہ میں نے آپ کو کم سے کم بتایا ہے۔ آپ اس کو اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھانے کی کوشش بھی کریں۔ یہ منٹ تک بھی جا سکتا ہے، 2 منٹ 5 منٹ تک بھی آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اور کتنی اس میں محنت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سانس کا دورانیہ اور سانس کی جو مشق ہے، یہ کچھ نہ کچھ اس میں آپ کی مہارت ہونی ضروری ہے جب آپ مراقبہ کریں، کیونکہ یہ ایک توازن پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ اور سانس کی جو مشق جو ہے، یہ انسان کا جو خون ہے اس کی صفائی کرنے اور اسے طاقت دینے کا باعث بھی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آپ جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فوائد کا اندازہ ہوگا۔ سانس لیتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اسے آپ نے ناک سے لینا ہے اور ناک سے ہی خارج کرنا ہے، اور سانس جو آپ نے جمع کرنا ہے یہ آپ اپنے سینے میں جمع نہیں کرنا ہے، یہ آپ نے اپنے پیٹ میں کرنا ہے، جو اس کا نیچرل طریقہ ہے انسان کے سانس لینے کا۔ دوسرا موضوع آ گیا ہمارا نشست۔ نشست کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ آپ نے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور کمر آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، لیکن اب ہم نے ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرنی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جب آپ مراقبہ شروع کرتے ہیں، اس کی آپ کو پہلے اس کی عادت نہیں ہے یا پہلے آپ نے اس کی مشق نہیں کی، تو اس کا یہی طریقہ سب سے بہتر ہے کہ آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں اور دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں کے بازوؤں کو وہاں پہ رکھ لیں، یا جس طرح تھوڑا بہت آپ تھوڑا سا ایزی ہو سکیں اس طرح سے آپ اسے رکھ لیں، لیکن کسی چیز کا سہارا نہ لیں، کرسی پہ بیٹھ کے نہ کریں، بہت آرام دہ حالت میں نہ کریں۔ کیوں کہ یہ ساری کیفیتیں انسان کو سکون تو دیتی ہیں، لیکن اس کا جو عصبی جو سارے کا سارا سسٹم ہے اس کو مددگار نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کو جب تجربہ ہو جائے، جب آپ مراقبے کو سمجھ لیں عملی طور پہ، تو پھر آپ اسے کرسی پہ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ اب اسے چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اسے لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ابتدا ہی لیٹ کے کریں گے مراقبے کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی دیر کے اندر ہی ایک گہری نیند میں چلے جائیں گے، اور آپ کا مراقبہ جو ہے وہ نیند کا مراقبہ تو بن جائے گا، مراقبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سہارا لے کے بیٹھنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ ابتدائی طور پہ اپنی اصل مشق کریں،
جب آپ کو مہارت ہو جائے تو پھر میرے تجربے کے مطابق آپ کسی بھی کیفیت میں کسی بھی لمحے آپ مراقبے کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی امدادی یا بہت نرم نشست اور بہت آرام دہ نشست بھی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا موضوع ہمارا ہے کھانا۔ کھانا مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، کھانا گوشت کھانا اس سے زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ جیسے ہم چلہ کشی کے دوران کھانے کا بڑا پرہیز رکھتے ہیں، ایک حلال کھانا تو اپنی جگہ پہ ہر کام کے اندر ہی مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن جب آپ نے کوئی چلہ کشی کرنی ہے یا مراقبہ کرنا ہے تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ بھرا ہوا پیٹ جو ہے نا، یہ انسانی ذہن کو منتشر کرنے کا باعث بنتا ہے، اس کی توجہ مرکوز نہیں ہوتی، انتشار طبیعت کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ خون جو ہے نا وہ جوش کھا رہا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ جتنا آپ نے پیٹ بھر کے اور حلق کے اوپر تک آپ نے کھایا ہوگا، اتنا ہی آپ کی طبیعت اور مزاج جو ہے وہ ناساز رہے گا، اور آپ کی توجہ اور ارتکاز جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، آپ دعویٰ ضرور کر لیتے ہیں بعض لوگ، یہ نہیں جی نہیں ہم کر لیں گے، وہ ٹھیک ہے کہنے کی حد تک ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلا اس میں جو موضوع ہے وہ ہے آج کل کے حساب سے جو ہے نا، یہ سوال آتا ہے عموماً سامنے کہ یہ ہم مراقبہ یا وہ گروپ میں کریں یا انفرادی طور پہ کریں۔ دیکھیں، مراقبے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اس کی ہے روحیت، بنیاد اس کی ہے اللہ سے لو لگانا، بنیاد اس کی ہے اپنے نفس کو مارنا۔ تو گروپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پھر آپ آج کل کے جو جدید مراقبے ہیں اور جو بڑے بڑے اس کے اندر سائنسدان مراقبے کے آگے ہیں، اس کے اندر تو میں سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں کہ وہ ایسے ایسے بھی ہیں جس میں میوزک کے اوپر وہ مراقبہ کرا رہے ہوتے ہیں، وہ ڈانس کا مراقبہ بھی کراتے ہیں، وہ کہکے کا مراقبہ بھی کراتے ہیں، وہ کپڑوں کے بغیر ننگے ہو کے اس کا مراقبہ بھی کرتے ہیں، جنس کا مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ اگر وہ، کیونکہ اب جیسے چیزیں ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ اس طرح کی فضولیات اور لغویات جو ہیں وہ زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں، تو وہ اپنے اپنے کاموں کو چلانے کے لیے لوگ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے اور اس کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی۔ آخری بات، بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں جو ہمارا ذہن جب وہ قائم نہیں ہوتا یا خالی نہیں ہوتا، یا دیکھیں اس میں جو خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، جو بھی خیال آ رہا ہے اس کو آنے دیں، روکیں نہیں، آنے دیں اور گزرنے دیں، ٹھیک ہے، لیکن بس ایک کام کریں کہ اس کے اندر بنتی نہ کریں، چیزوں کو بنائیں نہ۔ ایک خیال آیا کہ جی وہ مجھے یہ 1 کروڑ میں مل جائے، تو اب وہ 1 کروڑ کے اوپر آپ سوچنا نہ شروع کر دیں کہ میں اسے مکان لوں گا، فریج لوں گا، چوتھی شادی کروں گا، یہ کروں گا، گاڑی لوں گا، فراری لوں گا، موٹر سائیکل نہیں لوں گا۔ بس اس چیز میں نہیں جانا آپ نے، خیالات آئیں گے، کیونکہ ایک فطرت کی بات ہے کہ جب آپ ایک کام کرتے ہیں اس کے رد بھی آپ کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ماحول یا مثبت اور منفی دونوں چیزیں آپ کے اندر سے آ رہی ہوتی ہیں۔ سو اس کو آنے دیں، اس کو جانے دیں، جتنا روکیں گے اتنی شدت پیدا ہوگی۔ تو جیسے جیسے آپ ہجوم کو نکالتے جائیں گے تو آپ کو اپنے لیے اور اپنے مقصد کے لیے جگہ ملنی شروع ہو جائے گی۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی مراقبہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اسلامی مراقبہ، میرے نزدیک یہ لفظ غلط ہے، میں نے پہلے بھی کہا، صوفی مراقبے کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔